اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ سجدہ 7 ہڈیوں پر فرض ہے، تو اس میں ناک کی ہڈی کا لگنا فرض ہے یا ماتھے کا لگنا فرض ہے؟ 7 ہڈیوں کا جہاں حدیث پاک میں تذکرہ وہاں منہ لکھا ہے۔ اس کی وضاحت بھی کر دو بابا، 7 ہڈیاں کون سی ہیں؟ حدیث پاک میں کچھ یوں ہے کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب 7 ہڈیوں کی تفصیل حدیث میں یہ ہے، منہ، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں، یہ ہو گئی 7۔ اب اس کی منہ کی تفصیل، پیشانی کا جمنا سجدے کی حقیقت ہے اور ناک کی ہڈی لگنا واجب۔ تو اب اگر پیشانی جمی نہیں اور زمین کی سختی محسوس نہیں ہوئی، ہلکی ہلکی رکھ دی اس طرح، تو سجدہ ہوگا نہیں، سجدہ نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے زمین کی سختی محسوس ہونی چاہیے۔ صرف ناک کی نوک لگائی تو ترک واجب ہوا، نماز جو ہے واجب الاعادہ ہوگی۔ ناک کی نوک بھی دبائیں گے نا تو جب یہ سختی آ گئی تو بھئی ہڈی ہے، ناک میں ہڈی ہوتی ہے، بھئی ہڈی لگ گئی، یہاں لگانا یہ ضروری نہیں ہے۔ اب کارپیٹ پہ نماز پڑھی یا گھاس پہ پڑھی تو پیشانی اتنا جمانا ہوگا کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی تو سجدہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ گدے پہ نماز پڑھی تو بہت آزمائش ہوتی ہے، دباتے جاؤ یہ دبتا جائے، تو جب تک دبتا جائے دبانا ہوگا۔ اور اسپرنگ دار گدے پر پڑھی تو نماز ہوگی نہیں، کیونکہ جتنا دباؤ تو یہ دبے گا، تو پھر تھوڑا ہلکا چھوڑو تو پھر وہ چک جائے گا۔ اور ہاتھ، تو ہاتھ اس طرح رکھنے کہ انگلیاں قبلہ رو رہے اور 2 کان جو ہے نا ان کے قریب ہوں ہاتھ، اور یہ اس میں پورا سر 2 ہاتھوں کے درمیان آ جائے۔ عام طور پہ کانوں کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی، اگر کانوں کے حصے جو ہے نا یہ درمیان ہوں گے نا تو پھر سجدے کی صحیح وہ ترکیب بن جائے گی۔ اور انگلیاں قبلہ رو ہوں لیکن ایک دم جوڑ کے نہیں، نارمل حالت میں۔ تو کلائیاں زمین پر نہیں لگنی چاہیے، کروٹوں سے جدا رہنی چاہیے، البتہ جب صف میں ہوں امام کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے تب یہ بھلے کروٹوں سے لگا لیں، کہ پھر یوں کریں گے تو پھر کونیاں برابر والوں کو لگے گی، تکلیف ہوگی نا۔ پھر 2 گھٹنے رکھنے اور 2 پنجے، اب یوں پنجے یوں الٹ دیتے ہیں بعض لوگ، الٹنے نہیں ہیں، 10 انگلیاں مڑ کر قبلہ رو رکھی جائیں تو اس میں فرض واجب سنت سب ادا ہو جائے گا۔ چھوٹی انگلی بعضوں کا نہیں لگتی، جن کو 10 انگلیوں کا پتہ ہے ان کی بھی چھوٹی انگلی چھوٹ جاتی ہے، بعضوں کا تو بے توجہی میں ہو جاتا ہے، ایسا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس کی کوشش کریں کہ چھوٹی انگلی کو پہلے ترکیب میں لیں تو انشاءاللہ پھر سارا پاؤں کا پنجہ جو مڑ جائے گا، تو مڑ کر یہ انگلیاں قبلہ رو ہوں۔ اچھا، 2 سجدوں کے درمیان جلسہ کہلاتا ہے بیٹھنا، یہ تو ایک تعداد ہے جو یہ واجب ترک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو 2 سجدوں کے درمیان بالکل سیدھا ہو کر بیٹھا رہے اتنی دیر جتنی دیر میں ایک بار سبحان اللہ کہہ لے۔ اب یہ حرکت کرتے کرتے سبحان اللہ جتنا ہو گیا وقفہ یہ نہیں، بیٹھے رب اغفر لی اس دوران پڑھ لے، یہ مستحب ہے۔ تو پوری رب اغفر لی اگر صحیح بیٹھے بیٹھے پڑھے گا تو واجب ادا ہو جائے گا، ایسا نہیں کرتے ہوں گے۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا ہے، بالکل اسٹیٹ، اس طرح درخت کے تنے کی طرح۔ اس میں بعض لوگ ابھی تھوڑی سی ٹیڑھی ہوتی کمر اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہاں بھی واجب چھوٹا۔ پورا سیدھا کھڑا ہو چکنے کے بعد ربنا لک الحمد کہے، بہتر یہ کہ ربنا ولک الحمد کہے، بہترین یہ ہے، سب سے بہتر یہ اللہم ربنا ولک الحمد کہے، یہ سارا کھڑے کھڑے کہنا ہے۔ اب اللہ اکبر کا الف شروع کر کے سجدے کی طرف جانا ہے۔ تو یہ سب سیکھنا ہوگا، 1 مہینے کا نماز کورس یہ کر لیجئے۔ میری عمر گزر گئی یہ سمجھاتے سمجھاتے، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، نمازیں سکھانے کی مجھے سعادتیں ملتی رہی ہے، اللہ کا کرم ہے۔ پیسے کھینچنے کا تو میں نے اپنی اولاد کو بھی نہیں سکھایا، میں دنیا سے جاؤں تو مجھے نمازیں سکھانے والا کہہ کر تو کوئی یاد کرے، گناہ سکھانے والا نہ اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ
چل رہا